بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک 7 سوال میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ سوال نمبر 1، کیا روزے میں آنکھ میں دوائی ڈال سکتے ہیں؟ جواب، اگر آنکھ میں تکلیف ہے تو روزے کی حالت میں بھی آنکھ میں دوائی ڈال سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن کان یا ناک میں دوائی نہ ڈالیں، کیونکہ اگر دوائی حلق میں پہنچ گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ سوال نمبر 2، کیا پریگننٹ یعنی گربھوتی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ جواب، اگر کسی عورت کا بچہ بہت چھوٹا یعنی دودھ پینے کی عمر کا ہے اور اسے اندیشہ ہے کہ روزہ رکھنے سے بچے کو دودھ نہیں مل پائے گا جس سے اسے خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسی حالت میں پریگننٹ عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن اس روزے کی قضا بعد میں ادا کرنی ہی پڑے گی، یعنی روزہ بعد میں رکھنا ضروری ہے۔ سوال نمبر 3، کیا جسم سے خون نکلنے پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، ایکسیڈنٹ ہونے یا چوٹ لگنے سے اگر جسم سے خون نکل گیا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں البتہ اگر جان خطرے میں آنے کی نوبت آ جائے تو ایسی حالت میں روزہ توڑ دیا جائے اور تندرست ہونے کے بعد دوبارہ سے اس کی قضا رکھ لی جائے۔ سوال نمبر 4، سب سے زیادہ سجدے کس پارے میں ہوتے ہیں؟ جواب، قرآن میں ٹوٹل 30 پارے اور 14 سجدے ہیں، اور اگر بات کریں کہ سب سے زیادہ سجدے کون سے نمبر کے پارے میں ہیں تو سب سے زیادہ یعنی 2 سجدے 19 نمبر پارے میں اور 2 ہی سجدے 30 نمبر کے پارے میں ہیں۔ سوال نمبر 5، کیا عید کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اگر آپ لوگ آگے بھی اسی طرح کے سوالوں کے جواب چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اور بھی مسلمان بھائی بہنوں تک یہ جانکاری پہنچ سکے۔ جواب، کچھ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ عید کے دن بھی صبح نماز ہونے تک روزہ رکھنا چاہیے، جبکہ یہ سراسر غلط اور گناہ ہے، کیونکہ پورے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد اللہ نے سبھی مسلمان روزہ داروں کو خوشی یعنی عید کا دن دیا ہے، اور اس دن بھی اگر ہم اپنی مرضی سے روزہ رکھ لیں تو یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی، یعنی عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن صبح جلدی کچھ نہ کچھ کھا لیا کرتے تھے اور کھانے کے بعد ہی عید کی نماز کے لیے نکلتے تھے، تاکہ مسلمانوں کو یہ بتا سکیں کہ اللہ نے آج عید کا دن ہم سب کو خوشی منانے اور کھانے پینے کے لیے دیا ہے، لہٰذا اپنی طرف سے اسلام میں کوئی بھی ایسی باتیں پیدا نہ کریں جو آپ کے لیے گناہوں کا سبب بن جائیں۔ سوال نمبر 6، الوداع کے جمعے کو یہ درود پڑھنے سے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ جواب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے کھڑے ہونے سے پہلے اس درود کو 80 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دے گا اور 80 سال کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ وہ درود ہے، اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ لہٰذا الوداع کے جمعے کو سبھی مسلمان عصر کی نماز کے بعد یہ درود ضرور پڑھیں۔ ویسے یہ درود صرف الوداع کے جمعے کو نہیں بلکہ ہر جمعے کو عصر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7، اللہ نے قرآن میں کافروں کو کون سا چیلنج دیا ہے؟ جواب، جب قرآن نازل ہوا تو مکہ کے کافر حضور سے کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اسے جی سے بنا لیا ہے، یعنی اپنی طرف سے قرآن کی آیتیں لکھ لی ہیں، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تب ان کے جواب میں اللہ نے تمام کافروں کو چیلنج دیا اور قرآن کی سورہ ہود میں فرمایا، جس کا ترجمہ یعنی میننگز ہے، یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے جی سے بنا لیا، تم فرماؤ کہ ایسی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ اور اللہ کے سوا جو مل سکے سب کو بلا لو اگر سچے ہو۔ تو اے مسلمانوں، اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں تو سمجھ لو
کہ وہ اللہ کے علم سے ہی اترا ہے، اور یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو کیا اب تم مانو گے؟ اور روئے زمین پر آج تک کوئی بھی اس چیلنج کا جواب دینے والا پیدا نہیں ہوا اور نہ قیامت تک ہوگا۔ قرآن پاک میں قریب 6666 آیتیں ہیں، مگر کوئی ان کے جیسی ایک آیت نہ بنا سکا، کیونکہ بے شک قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو علم دین سیکھنے، سکھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔